ان گستاخوں اور بے ادبوں کو میں یہ وارننگ دیتا ہوں اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک قرآن میں اولیاء اللہ کے بے ادب کے ساتھ اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ کے قرآن میں سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں ہیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اللہ عقل دے اور ہم قرآن و حدیث سے عبرت پکڑیں۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے بے ادب سے بڑا سختی سے نمٹتا ہے۔ اللہ لاکھوں گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے پیاروں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ اولیاء اللہ اور نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور آقا کریم کے بے ادب سے بڑا سختی سے پیش آتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی طرح دین اسلام بھی تمام ادیان سے اللہ کے نزدیک بہترین اور کامل اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے اولیاء اکرام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور اولیاء سے بلند درجہ اور فضیلت رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء اکرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو اصحاب کاف کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے اس وقت کے ظالم بادشاہ دقیانوس سے اپنی جان اور ایمان بچاتے ہوئے ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ کے حکم سے اس غار میں 300 سال تک صحیح و سالم سوئے رہے، اور اللہ کریم کے حکم سے ہر 6 ماہ بعد ان کی کروٹ بدلی جاتی۔ اللہ یہ قصہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، اور اللہ مختلف اقوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا، اور اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، اور اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ ولیوں کی سنگت کی وجہ سے اللہ پاک کے قرآن میں کتا بھی موضوع بحث بن گیا، اور اللہ اصحاب کاف کے کتے کا ذکر فرما رہا ہے۔ کیا سمجھے کہ اگر کوئی کتا ہو کر بھی اولیاء اللہ کا بادب ہو اور ان کی صحبت اور سنگت اختیار کر لے تو اللہ پاک اپنے ان ولیوں کی برکت سے اس کتے کو بھی بندہ بنا کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ تھے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اولیاء اللہ کی شان ان سے بہت بلند تر ہے۔ اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیا ہمیں اس کتے جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ کتا ہو کر ولیوں کا ادب کرے اور اللہ اسے بندہ بنا کر جنت میں داخل کر دے، اور ہم بندے ہو کر اولیاء اللہ کی بے ادبی کریں؟ تو کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم توقع کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ ہمیں جنت سے محروم کر دے گا۔ اور جو اولیاء اللہ پر بھونکتا ہے وہ کتا ہی رہتا ہے بندہ ہو کر بھی، اور اللہ اسے جنت سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی بہت بڑی گستاخی اور گمراہی ہے۔ بے شک اللہ نے انسان کو بڑی اچھی ساخت پر بنایا، لیکن اللہ پاک بے ادبوں اور گمراہوں کو لعنت کا طوق ڈال کر جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ ابلیس کی مثال بھی یہاں نشان عبرت ہے کہ وہ سب سے بڑا توحید پرست ہو کر جو اللہ کو اب بھی وحدہ لا شریک مانے، اور جس نے اللہ کی 6 کروڑ سال بہترین عبادت کی ہو، وہ بے ادبی رسالت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے راندہ بارگاہ ہو گیا اور کافر قرار پایا، کیونکہ اللہ پاک بے ادبوں کو، گستاخوں کو قبول نہیں فرماتا، اور اپنی توبہ کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اس بے ادبی سے سچی توبہ کر کے باادب نہ بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی آل کا اور امت کے اولیاء اکرام کا ادب کرنے والا بنا دے۔ آمین۔